السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک باتیں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے اس قاسمی قبرستان میں، جہاں دارالعلوم دیوبند کے بانی سے لے کر بعد کے بڑے بڑے جید علماء یہاں پر مدفون ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ہر ایک کے جو بڑے بڑے عالم ہیں جو یہاں کے دارالعلوم سے گزرے ہیں ان کو خبروں کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ قاسمی قبرستان ہے جس میں بڑے بڑے علماء یہاں پر مدفون ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر کے اب تک جو دارالعلوم کے جید علماء گزرے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے جن کو اجازت ملتی ہے یہاں پر ان کو مدفون کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو میں آپ آخر تک بنے رہیے، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آئیے ناظرین، ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دارالعلوم کے جو بانی ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کے پاس میں چل رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کچھ اس طریقے سے یہاں پر تدفین عمل میں لائے ہیں کہ جس سے بڑے آسانی سے یہاں پر زیارت ہو سکتی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی یہ قبر ہے۔ حضرت والا کے زہد و تقوی کے بارے میں کچھ کہنا، یہ اپنی زبان کو ہی جو ہے بلا وجہ استعمال کرنا ہوگا، چونکہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو یعنی دارالعلوم دیوبند کو جو ہے دنیا کے اندر جلا بخشا ہے، وہ کسی کے سامنے جو ہے مخفی نہیں ہے۔ یہی حضرت والا کے برابر میں یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 50 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت کی، 50 سال تک عہدہ اہتمام پر فائز رہے اور دنیا کے اندر دارالعلوم کا ڈنکا بجایا۔ ناظرین، بڑی خدمت ہے، اور میں درمیان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ان لوگوں نے جو امت پر احسان کیا ہے اس کا یہ بدلہ ہے کہ آج ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ان کے برابر میں یہاں پر حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے یہ لڑکے حضرت مولانا سالم صاحب کی یہ قبر ہے، اسلم صاحب کی یہ قبر ہے، معاف کیجیے گا، اور انہی کے برابر میں حضرت مولانا سالم صاحب ان کے دوسرے بھائی ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ یہاں پورے جو ہے قبرستان کے اندر مختلف جو ہے علماء کی یہاں پر قبریں ہیں، عوام کی بھی ہیں، لیکن اب یہاں پر انتظامیہ اور کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ کسی بھی جو ہے عام آدمی کا یہاں پر عام آدمی کی تدفین نہیں کی جائے گی، چونکہ قبرستان کی جو جگہ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت کم پڑ گئی ہے، اس لیے انتظامیہ اور کمیٹی جس کو اجازت دیتی ہے اس کو یہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں سے چونکہ تھوڑا دور ہے، میں آپ کو ایک قبر کے نشان اگر یہاں سے نظر آ جائے، وہ سامنے جو سفیدی نظر آ رہی ہے، ادیب العصر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب، ان کا ابھی چند سال قبل انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک ماہر شخصیات تھی، دنیا ان کے ادب کو جانتی ہے، عربی کی جو خدمات کی ہیں وہ سامنے انہی کی قبر ہے، دنیا کے سامنے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ آئیے کچھ اور اکابر کی ہم یہاں پر آپ کو ان کی قبروں کی زیارت کراتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ اور جو طالب علم ہیں، حضرت مولانا شیخ الہند کے نام سے جو مشہور ہوئے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا محمود صاحب وہی ہے کہ جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور انہی کے شاگردوں میں سے ایک اہم اور بہت زیادہ اولو العزم شخصیت حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، جو انہی کی برابر میں آرام فرما ہے۔ یہاں پہ ان کے بڑے اہم شاگرد ہیں جنہوں نے بھارت کی اور ملک کی آزادی کے لیے بڑا اہم رول ادا کیا۔ یہ حضرت والا کی دعائیں تھی اور ان کے اجتہاد اور ان کی کوششیں تھی
جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے زمانے میں رونما ہوئی اور ملک آزاد ہوا۔ انہی کے برابر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بڑے لڑکے حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ ہیں۔ حضرت کی بھی بڑی خدمات رہی ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر بھی رہے ہیں، رکن شورا دارالعلوم دیوبند رہے ہیں، اور اسی طرح سے دارالعلوم کے استاد بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ اور قبور کی زیارت آپ کو کراتے ہیں۔ یہاں پر یہ رئیس المحدثین اور متکلمین حضرت مولانا خورشید عالم صاحب کی قبر یہاں پر موجود ہے، اور اسی طرح سے یہاں برابر میں دارالعلوم دیوبند کے جو ابھی محتمم ہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، ان سے قبل جو ایک لمبی مدت تک محتمم رہے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نور اللہ مرکزہ، ایک بڑا زمانہ دارالعلوم کی خدمات انہوں نے انجام دی، یہاں پر وہ مدفون اور آرام فرما ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی مقدس ہستیاں یہاں پر جو ہے مدفون ہیں۔ ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں اور جو امت پر احسان ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اپنی خاص دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھا جائے اور ان کے لیے جزائے خیر کی دعائیں کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی جانب سے ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم یہیں پر اپنی بات کو، اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اسی طرح سے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔